السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک کے لیے، جس اللہ نے سب مخلوقات پیدا کی، وہ اللہ ہی سب مخلوق کو رزق دینے والا ہے، اور اس اللہ ہی کا پوری کائنات پر اختیار، کنٹرول اور تصرف ہے۔ درود و سلام رسول رحمت، نبی رحمت، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ نے معلم کائنات، رحمت کائنات، ہادی کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ کی رحمتیں ہو تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام، علماء کی جماعت پر، ائمہ کی جماعت پر، جن کو اللہ نے اپنا دین سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، اور جنہوں نے یہ عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سب کا عمل قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرات حضرت مولانا سید الطاف الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ نے بڑا ہی جامع خطاب فرمایا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب کا خطاب ہی کافی ہے، لیکن ساتھیوں کی محبت اور دور کا لمبا سفر کر کے آنا، چند باتیں، چند گزارشات بطور نصیحت کے عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ اس سردی کے باوجود بزرگ بھی موجود ہے، نوجوانوں کی ایک جماعت اور بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یقیناً یہ خوش قسمتی ہے۔ یہاں میں اپنی بات سے قبل گزارش کروں گا، چونکہ شاہ صاحب نے، سید عثمان شاہ صاحب نے نماز اور قرآن کے متعلق کہا کہ گفتگو ہوگی۔ میں یہ عرض کروں گا اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے کہ اپنے اللہ سے ایک عہد کر کے جانا ہے۔ آج میں اتنے دور سے آیا، شاہ صاحب تشریف لائے، آپ بھی اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کے آئے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ آج کے اس درس میں اپنے رب سے ایک عہد کر کے جائیں۔ کریں گے؟ سب کریں گے؟ آپ عہد کریں، میں آپ کے لیے ایک دعا کروں گا۔ اپنے اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ پوری زندگی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرتے ہیں عہد؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا عہد کریں۔ ویسے میں ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر اللہ یہ عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ پوری زندگی کبھی بھی تیرے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑے۔ ہر روز اللہ تیرے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں گے، پڑھیں گے۔ عہد کرتے ہیں اللہ سے۔ میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندوں نے یہ عہد کیا، اللہ انہیں نمازی بنا دے، تلاوت کا پابند بنا دے۔ اے میرے اللہ ان سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے کے ذریعے بنا دے۔ اللہ سب کے لیے آسانی فرما دے۔ یہ دعا ہر بندہ کرے، کیوں نہ ہم یہ دعا کریں۔ وہ کتنا عظیم مقام، وہ کتنی عظیم جگہ، کتنی پیاری جگہ،
इन्न अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कितना प्यारा अजीम अल्लाह का घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। एक नमाज वहाँ अदा करें, एक नमाज पढ़ें, 1,00,000 नमाज का सवाब अल्लाह अता कर देगा। एक नमाज 1,00,000 नमाज का सवाब। अल्लाह सबको वहाँ नमाज नसीब फरमाए। और मैं अपने अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मालिक, क़यामत वाले दिन कोई साया ना होगा। अल्लाह जिन तेरे बंदों ने वादा किया, अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करना। ऐ अल्लाह अपने हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर नसीब करना। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह आज तेरे घर में जमा है, अल्लाह हमें जन्नत के अंदर भी इकट्ठे कर देना। अल्लाह अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का साथ नसीब करना। ये साथ कब नसीब होगा? जब अल्लाह की बात को मानेंगे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेंगे, अल्लाह के दीन की हिफाजत करेंगे, फिर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया में हर शर से महफूज रखेगा। अल्लाह कब्र में कब्र के अजाब से निजात देगा। अल्लाह हशर में भी सख्तियों से महफूज कर देगा। जन्नत में अंबिया का मकाम किसको मिलेगा? अंबिया के साथ मकाम। जन्नत में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ ठिकाना, ये किसको मिलेगा? फरमाया मन युतिइल्लाह वर रसूल, मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। किन पर अल्लाह ने इनाम किया? वो इनाम याफ्ता कौन है? फरमाया मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना, अल्लाह के अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा और सालिहीन की जमात। और फरमाया ये ठिकाना बहुत अच्छा ठिकाना है, अल्लाह सबको नसीब कर दे। मैंने शुरू में आया करीमा तिलावत की, जिसका तर्जमा जिन्होंने ये रकम देनी है, ये अल्लाह का ये जो घर, जिस मस्जिद में ये प्रोग्राम हो रहा है, इस घर के लिए जमा करें। अल्लाह के इस घर के लिए ये रकम इकट्ठी करें, अल्लाह के घर पे खर्च करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल जलाल सब का हामी और नासिर हो। ये रकम अल्लाह के घर पे खर्च कर। मैंने आयत करीमा शुरू में तिलावत की, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। तर्जुमा समझ आ गया तो मेरा आज का मौजू आपको समझ आ जाएगा। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक यकीनन वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अकामुस्सलाता, और वो लोग जिन्होंने नमाज कायम की, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन, और जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, पोशीदा तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, छुप कर अल्लाह की राह में, ज़ाहिरी एलानिया तौर पे अल्लाह की राह में खर्च किया। छुप के करें कि कोई देखे नहीं, फिर भी खैर, लोगों के सामने एलानिया खर्च करें कि दूसरे लोग भी देख के खर्च करें, दोनों तरह खैर है। फरमाया जिन्होंने 3 अमल कर लिए,
इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम की और वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यरजून तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं, ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें घाटा नहीं। ये तिजारत नफ़े वाली तिजारत है। नमाज पहले नंबर पे इस आयत में फरमाया तिलावत अल्लाह के कुरान की, और फिर नमाज का कायम करना, और फिर अल्लाह की राह में खर्च करना। फरमाया ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं। इसी की तायद में एक हदीस का टुकड़ा मैंने पढ़ा। ये हदीस मैं पहले भी पढ़ता हूँ, हर दर्स में पढ़ता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम इस हदीस का तर्जुमा हर मजलिस के अंदर होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जलीलुल कदर सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, मुफस्सिर कुरान है, आपके साथ सवारी पे सवार है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं तुझे कुछ कलिमात की तालीम देता हूँ जो तुझे नफ़ा देंगे। अल्लाह इन कलिमात के साथ तुझे फ़ायदा देगा, नफ़ा देगा। वो कलिमात क्या है? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी एक जुमले पे आज बात करूँगा। तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह को अपने सामने पाओ। आगे फरमाया जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, और जब मदद मांगो अल्लाह से मदद मांगो। और आगे फरमाया ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अगर पूरी उम्मत पूरी कायनात इकट्ठी हो जाए तुझे नफ़ा देने पर, जब तक अल्लाह ना चाहे नफ़ा नहीं दे सकते। पूरी कायनात इकट्ठी हो जाए नुकसान देने पर, जब तक अल्लाह ना चाहे वो नुकसान नहीं दे सकते। फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया इस हदीस की पूरी तशरीह करूँगा। आज सिर्फ ये अल्फाज इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह का दीन पहले नंबर पे क्या है? तौहीद। अल्लाह की तौहीद की हिफाजत। क्या माना? अल्लाह की तौहीद पर चलना, इस राह में तकलीफें आए बर्दाश्त करना, अल्लाह की तौहीद की लोगों को दावत देना। जब ये काम करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद की खातिर आग में जब लोगों ने जलाने का मंसूबा बनाया, पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया, आग जलाई गई। अब अल्लाह की तौहीद की खातिर है ये काम। अल्लाह की तौहीद की हिफाजत करने वाले अल्लाह के ये अजीम पैगंबर एक ही बात कही, मेरा अल्लाह ही मुझे काफ़ी है। आज इस अकीदे पे मजबूत हो जाइए कि मेरा अल्लाह ही मुझे काफ़ी है, मेरा अल्लाह ही मेरा मददगार है। इस बात को मान ले, अल्लाह आग को गुलजार बना देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अकीदा इस पर मजबूत थे। आग जिसका काम जलाना था, रब ने गुलजार बना दी। दीन इस्लाम का अहम तरीन रुकन तौहीद और रिसालत के बाद नमाज है। नमाज की हिफाजत, अल्लाह के दीन के अजीम रुकन की हिफाजत। जब नमाज की हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह महफूज कर देगा हर शर से। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज फहाशी और बुराई के कामों से रोकती है। बड़े इख्तिसार के साथ नमाज के लिए हम वुज़ू करते हैं। हाथ को धोया, हाथ की खताएं गई। अलगर्श वुज़ू के आज़ा को धोया, खताएं धुल गई। हाथों की, ज़बान की, चेहरे की, आंखों की,
بازوؤں کی، پھر سر کی، دماغ کی، کانوں کی، پاؤں کی، آدمی گناہ سے پاک۔ یہ عمل کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نماز کی حفاظت کرو، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ وضو کیا، خطائیں دھل گئی، پھر وضو کے بعد دعائیں کی، جنت کے 8 دروازے کھل جانے کی بشارت۔ اللہ کا بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دنیا میں وضو کیا، نماز کے لیے نکلا، نماز کے لیے اذان، اس کا جواب دیا، پھر درود ابراہیمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے ایک دفعہ درود 10 لے کیا، اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول۔ درود پڑھا، پھر دعا اللہم رب ہذہ الدعوہ، کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس میرے امتی کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وضو کرو، پھر اذان کہو یا اذان سنو، پھر یہ دعائیں پڑھو، اللہ ہر شر سے محفوظ کر دے گا۔ جس کے لیے آپ کی سفارش واجب ہو گئی وہ جہنم سے محفوظ ہو گیا، ان فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ ہو گیا، اللہ کی جنت کا وہ وارث بن گیا۔ نماز کو معمولی نہ سمجھو، اس نماز کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اذان کے بعد مثلا فجر کی مثال لے لو، فجر کی 2 سنتیں، کتنا مقام ہے اس کا؟ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر۔ کبھی پڑھ کے دیکھو، اللہ سے آپ نے عہد کیا اللہ توفیق دے ان 2 رکعتوں کو ادا کرنے کی، جو یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس پہ راضی ہوتا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر، دنیا پوری اور پوری دنیا میں جو ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، فرمایا یہ 2 رکعتیں بہتر۔ بات شاہ صاحب کر رہے تھے نماز کی اور قرآن کی، ادھر فجر کی 2 رکعتیں، ادھر قرآن کی 2 رکعتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بطحان یا حقیق وادی کی طرف جائے اور 2 سرخ اونٹنیاں اس کو مل جائیں؟ سرخ اونٹنی اس وقت بھی اب بھی عرب کے اندر بہت بڑا سرمایہ جانا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آج کو آفر آ جائے، چھوٹی سی آفر کسی کمپنی کی، یو فون کی آ جائے، جائز کی آ جائے، ہم کہتے ہیں بڑی آفر مل گئی۔ حکومت 1000 کی آفر دے رہی ہے، ہر کال کرنے پہ وہ آفر ہم سنتے ہیں۔ یہ دنیا کی آفریں یہ عارضی ہے میرے محترم، میرے عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ بات توجہ طلب ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قبر میں بھی محفوظ رکھے، عذاب سے حشر میں بھی اللہ اپنی جنت کا وارث بنا دے، پھر ان باتوں کو یاد کرنا ہوگا، صرف یاد ہی نہیں کرنا ہوگا، ان ایک ایک بات کو، ایک ایک جملے کو یاد کیجئے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ قرآن کی 2 آیات 2 اونٹنیوں سے بہتر، 2 آیات کا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر۔ ایک بندہ پوری زندگی قرآن پڑھے، ایک بزرگ پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرے، کتنے اس کے یہ آیات ہو گئی، اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے خزانہ جمع کر لیا، اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ نما خزانہ اور سرمایہ جمع کر لیا، جو اس کو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ قبر میں کوئی نہیں ہوگا، حشر میں کوئی کام نہیں آئے گا،
قبر حشر یہ تو حدیث کے اندر قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک بھاگے گا۔ آج اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن اس دن نہ والد کام، نہ بیٹا کام، نہ بیوی کام، نہ خاوند کام، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ قبر میں تو کوئی ہوگا بھی نہیں، اکیلا وہ کوٹھڑی ہے، وہ ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا اس کو ایک گڑھا نہ سمجھو کہ گڑھا کھودا اور میت کو دفن کر دیا، یہ گڑھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ اے لوگو، یہ قبر جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ بس مرنے والے کو بند کر دیا، اوپر پڑیاں ڈال دی، منو مٹی ڈال دی، آگے بس کام ختم، نہیں۔ میرے محترم، میرے عزیز ساتھیوں، فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی قبر۔ اس گڑھے سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ اس جہنم کے گڑھے سے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے گڑھا نہ بنائے، جنت کا ٹکڑا اور کیاری بنائے، یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نماز کی محافظت کریں گے، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ نماز کی حفاظت کریں گے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعتیں دنیا اور وما فیہا سے بہتر۔ اور فرمایا من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی۔ کتنی سردی کی شدت ہے، آج جو نمازی ہے، آج جو نمازی ہے، جو نماز کا پابند ہے، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ٹھنڈی نمازیں پڑھ کر جنت میں جانے کا کون سوال کرتا ہے؟ کون دعوے دار ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ سوال ہی ہے، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دینا۔ قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اے عبداللہ ابن عباس، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، دنیا میں ہر شر سے محفوظ رکھے گا، قبر میں قبر کے عذاب سے، حشر میں حشر کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ ہر رات سونے سے قبل، ہر رات سونے سے قبل 30 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الملک۔ ابتدا کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔